دیکھیں اللہ اکبر. وقت کے آج کے دور کے ہی بہت بڑے عالم، انتقال ان کا ہوا 1971 کے اندر ان کی وفات ہوئی. اللہ بڑے پائے کے عالم، بے شمار کتابیں. تفسیر نعیمی یہ پڑھی ہے، زبردست کتاب. اللہ اور جال حق. تیسری کتاب ہے شان حبیب الرحمان من آیت القرآن، اور فتاوی نعیمیہ چوتھی کتاب، اور علم القرآن پانچویں کتاب. بلکہ گنتا جاؤں تو نام تو میں نے آپ کو بتایا 5 ہی کافی ہیں. یہ کتاب جو ہے دیکھیں آپ، جال حق جال حق. اللہ اکبر. یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، پڑھی ہوئی ہے ہمیں، ایسا نہیں میں کہتا ہوں آپ کتاب نہ لے جاؤ، 10 پرچے 15 پرچے موبائل پہ کاپی کر کے بچوں کو پڑھاؤ، اس کو شوق دو. اس میں پورا آپ کے عقیدے کے مسائل A to Z موجود ہیں، وہ بھی انگلش، گجراتی، عربی، ہندی، اردو، پتہ نہیں سب زبانوں میں آ چکا اس کا ترجمہ. اور ہم تو خوش نصیب ہے کہ انگلش ہے. آپ، میں ہمیشہ کہتا ہوں بیٹھے ہوتے ہو گھر میں کبھی، یار آپ کا بچہ بیٹھا ہے، بھلے کتنا نیک ہو یار، آپ کو پتا ہے دور ایسا چل رہا ہے، آپ ایسے ہی آ جاؤ، یار بیٹے یار تو یار تیری انگلش بہت اچھی ہے یار یہ سنانا یار، یہ تو 1 پیج 2 پیج اور مجھے سنا کر مجھے بتایا کر یہ کیا ہے، اتنی انگلش میری اچھی نہیں ہے. وہ بڑا امپریس ہوگا. بھائی آپ کیا سمجھتے ہو یہ تبلیغ وغیرہ جماعت میں کیا کرتے ہیں، اٹھا کے محمد صدیق بھائی کو کھڑا کرتے ہیں، تو امیر ہے بھائی. میں امیر؟ میں تو کچھ بھی نہیں آتا، بس اب تجھے کتاب پڑھنی ہے اور بیان کرنا ہے. دیکھتے ہیں نا بڑے بڑے اداکار، ایکٹر، عالم فاضل ہو گئے، بھائی پڑھا کچھ نہیں لیکن نام، او ہو درس دے رہے، سمجھ رہے ہیں آپ، او وقت کا بہت بڑا ایکٹر اور وہ درس دے رہا ہے، تو سمجھیے آپ. اب یہ ہوتی ہے بڑا پن. اب اس کو بڑا پن بنایا نا تو وہ تو پھر بڑا پن تو پھر وہ سیکھے گا، گھسے گا. نہیں یار مجھے کل لیکچر دینا ہے، تو اب وہ گھسے گا نا، پڑھے گا نا اس کو. اب آپ بولو گے یار مجھے پورا پڑھ کے سنانا، اب آگے بھی پڑھے گا، تاکہ کل ابو یا گھر والے میرے بیٹھے، میں ایک پیج 10 منٹ کا پیج ہے، وہ 10 منٹ پڑھنے کے لیے اس کا دل مائل ہوگا، اس کا عقیدہ اچھا ہوگا، وہ مکمل اپنے آپ کو کانفیڈنس کرے گا کہ بھائی مجھ پہ اعتماد کیا گیا. یہ چیزیں ہیں، کر سکتے ہیں. آپ کو صرف ایک تعلیم کے لیے بتا رہا ہوں. جو کرنا چاہے، جو نہ کرنا چاہے ان کے لیے تو الف بے دلب دال با بھی کچھ بھی نہیں ہے بھائی، اس کے لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو یہ جال حق انگلش میں ہے. دیکھیں یہ کتاب الحمدللہ. اور آج میں نے اس کے امام کا ذکر کیا اور اس امام کی شان ہی کیا ہے. اللہ اکبر. اہل سنت کے لیے ہمارے محسن ہیں وہ. تو وہ فرماتے ہیں تفسیر میں، قل هو اللہ احد. اللہ فرماتا ہے محبوب فرما دیجئے اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے. یہ کیوں؟ جب انہوں نے سوال کیا، ایک اور نقطہ میں بیان کر دوں. اب جب میں نے بیان کیا نا کہ اس کے اندر، اس سورہ کے اندر کچھ لوگوں نے، کچھ مفسروں نے مدنی بھی کہا، تو ان کا بھی ایک بتا دوں. ابن تیمیہ اس نے اس کو مدنی قرار دیا. ٹھیک ہے. بڑا امام ہے، وہابیوں کا بہت بڑا امام ہے. اس نے کہا یہ مدنی ہے اس لیے کہ غزوہ خیبر، یہ جنگ خیبر ہوئی تھی، اس دوران یہودی نصارہ نے سوالات کیے تھے. وہ بھی دیکھیے جو میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. سوالات یہ تھے کہ انہوں نے پوچھا کہ ہمیں یہ بتاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارے میں. اللہ کی بایوگرافی مانگ رہے تھے. اللہ ایک ہے، تم کہتے ہو اللہ کا رسم نسب ہے، تو بتاؤ آدم علیہ السلام کس سے پیدا ہوئے؟ مٹی سے. اللہ تعالیٰ نے آسمان دھوئیں سے پیدا کیا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین پانی سے پیدا کی. اللہ رب العزت جل شانہ نے فرشتے نور سے پیدا کیے. سمجھ رہے نا آپ؟ تو پھر کیا اللہ کس سے پیدا ہوا؟ یہ سوال تھا. بات سمجھ کے دونوں میں نے آپ کے سامنے رکھے. اب سرکار علیہ السلام کو رب العزت نے فرمایا اے محبوب، آئے ہے کہہ دو ان کو سورہ اخلاص سنا دو. سورہ اخلاص پوری دیکھ لو، سب کی رد ہے، سب کی رد ہے. اگر دہریوں کو جو اللہ کو نہیں مانتے دہری، اس میں فرمایا قل هو اللہ، اللہ ہے، اللہ ہے. کافروں کو فرمایا جو بڑے بتوں کو پوچھتے تھے احد، احد ان کے لیے کہ اللہ ایک ہی ہے. یہ بھی اللہ تو ہے دہریوں، اللہ ایک ہی ہے. پھر ان کو فرمایا کن کو؟ جو عزیر علیہ السلام کو بیٹا کہتے تھے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، ان کو فرمایا لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا. سمجھ گئے؟ نہ وہ پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو جنم دیا. لم یلد ولم یولد. اور آخر میں فرمایا، کیا خوبصورت کلام ہے، دیکھیں آپ میرا اللہ کے رب العالمین کی صفات دیکھیں کیسی خوبصورت ہے. فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے. فرمایا اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، بے نیاز ہے نا، وہ کسی کا محتاج تو نہیں. اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ سے مراد
وہ اس کا کوئی جوڑ نہیں، وہ یکتا ہے. یہ مختصر سی مفہومی میں نے ترجمہ، اس کی تفصیل تو ظاہر ہے پوری رات ہو جائے، کیا بات ہے. تو اب تو میں ایک بات جو کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی اور میرے سوچنے کی، بلکہ بڑے بڑوں نے سوچا، پڑھو جن محدثوں کا ذکر کیا انہوں نے لکھا، کیا کمال ہے. انہوں نے کہا اللہ رب العالمین نے یہ کل سے کیوں شروع کیا؟ بات سمجھ لیں، قل هو اللہ، اپنی شان، اپنی صفات اللہ کی، اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن. اللہ فرمایا محبوب آپ کہیے، آپ کی زبان سے ادا ہونا چاہیے. یہاں کلام کے مفسروں نے اللہ نے سارے حکم دیے ہیں بھائی، خود ہی دیے ہیں. اوے جھوٹ بولو گے تو سیدھے جہنم میں، یہی نا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے، ہے نا. ایسا ہر چیز کا حکم قرآن میں، ہر چیز کا حکم دیا ہے. کس نے دیا؟ رب جلیل جل شانہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ. لیکن یہاں اپنا تعارف کرانا ہو تو فرمایا محبوب کہہ دو نا کل. اس پہ مفسر نے فرمایا یہ کیوں؟ آپ سنیے اس بات کو تھوڑی سی تفصیل مختصر غور سے سنیے گا. کل، اللہ اکبر، یہ کل کیوں کہا میرے دوستو بزرگوں نے؟ کل کہنے سے مراد یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے صادق اور امین. تو جانتے ہیں نا آپ، یہ اپنے لوگ ہی نہیں، مسلمانی لوگ نہیں صادق مانتے تھے، جتنے غیر مسلم تھے چاہے وہ کافروں مشرکوں سب مانتے تھے کہ یہ صادق ہے. بے شمار ثبوت ہیں اس کے. آپ نے پہلی تبلیغ جب پہاڑ پر اعلان کیا اسلام کا تو یہی کہا نا اگر پہاڑ کے پیچھے سے فلاں فلاں کوئی چیز خطرناک آ جائے تو مان لو گے؟ میں کہتا ہوں سب نے کہا مان لیں گے. ابو لہب مان لیں گے، ابو جہل مان لیں گے. سب نے کہا بھائی تو نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم کیسے نہ مانیں؟ سمجھے آپ؟ تو اللہ جانتا ہے کہ میری شان بیان کرنی ہے محبوب تو نے، اس لیے کہ یہ مانتے ہیں کہ تو سچا ہے. تو جو کہے گا یہ سچ مانیں گے. برادر اعلیٰ حضرت نے 2 جملوں میں پوری اس تفصیل کو یوں سمیٹ دیا کہ کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، کل کہہ کے تیری بات بھی اپنے لب سے سنی، اللہ کو پسند ہے تیری گفتگو، اللہ کو پسند تیری گفتگو پسند. اللہ کو کتنی پسند ہے تیری گفتگو کہ اپنی شان بھی محبوب کو فرمایا کہ کل کہہ کے. اب دیکھیے کل، کل سمجھیں. تھوڑی سی اور ایک بات میرے ذہن میں یاد آ گیا. ابو لہب کا نام آیا تو ایک آیا تھا بعض اوقات لہب سے. ابو لہب جس کی رد میں تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی، کس طرح اللہ رب العالمین نے اس گستاخ کافر کا خود مقابلہ کیا جو نبی کی گستاخی کرتا تھا. دیکھیں نا اس کا بیٹا بھی بہت گستاخی کرتا تھا، اس نے بہت تکلیف دی. سنو، نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہوا الفاظ سچ ہوتا ہے، یہ تو ہمارا تو ایمان ہے. وہ کافر بھی جانتے تھے. وہ ان کا بیٹا جو تھا، ابو لہب کا بیٹا جو تھا، بہت ظلم کرتا تھا. نبی علیہ السلام آتے جاتے اتنا، ایک دفعہ تو اس نے اتنا ظلم کیا، اتنی شدید تکلیف دی سرکار کو کہ صحابہ میں سرکار آئے تو حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ اقدس میں چند کلمات ادا کیے. اے اللہ، اس لہب کے بیٹے پر کوئی جانور مسلط کر دے تاکہ یہ میرے پیچھے نہ آئے. اللہ، یہ جملے ادا کیے، صحابہ نے سنے اور یہ اطلاع پہنچ گئی لہب کو. ابو لہب اس نے سنا، گھبرا گیا. اس نے کہا بیٹا اب آج کے بعد باہر نہیں نکلنا. بولے کیوں؟ بولے محمد بن عبداللہ نے کہہ دیا نا، جو اس نے کہہ دیا وہ ہو جاتا ہے اور ہو جائے گا. کوئی جانور آ کے تیرے کو تو کھا جائے گا. بولے نہیں بہت کچھ کیے. بولے نہیں، لیکن اس نے گارڈ رکھ لیے، محافظ اس کے ساتھ چاروں طرف گھیر کے رکھتے. ایک سفر میں جانا تھا تجارت کی، وہ نکلے سفر میں تجارت کے لیے نکلے. اللہ اکبر. تو محافظوں نے کیا کرا؟ عقل مندی، ایک ٹیلے کے اوپر، چھوٹا سا اوپر ٹیلا تھا، اس پہ اس کو ابو لہب کے بیٹے کو سلا دیا اور چاروں طرف خود سو گئے تاکہ کوئی جانور بھی آئے تو پہلے ہمیں ٹچ کرے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے، ہم ہوش میں آ جائیں اور اس کو بچائیں. یہ ترکیب کر لی. لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلا. دیکھا سچ ہو کے رہتا ہے. وہ جانتے تھے، اس کو تو پتا تھا ابو لہب کو کہ یہ ہو کر رہے گا، اس لیے محافظ تو اس نے بنا لیے تھے. وہ ڈر بھی رہا تھا. ہوا کیا، شیر آ گیا. ایک شیر آیا، گھومتا وہ سب سو رہے، ان کو ٹچ ہی نہیں کیا اس نے. آئے ہائے اللہ. سننا میرے جملے، یہ جملے محدث نے جو لکھے ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں. اس نے ان بدبختوں کو، کافروں کو ٹچ ہی نہیں کیا. وہ سیدھی اس نے
چٹان پہ چھلانگ لگائی، اپنا مرغا پکڑا، خوشبو سونگی شیر نے، اور کاٹ پیٹ کر چیر پھاڑ کر ہلاک کر دیا۔ نیچے حاشیہ لکھتے ہیں کہ شیر بھی جانتا ہے کہ گستاخ رسول کے جسم سے کیسی بدبو نکلتی ہے۔ اندازہ کیا آپ نے گستاخ رسول؟ قرآن پاک تو کہتا ہے اتلم بعد ذالک ذلیم، یہ حرامی ہیں جو گستاخ رسول کہتے ہیں۔ نبی